رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. حمد و ستائش اس رب ذوالجلال کے لیے ہے جس نے ہم تمام کو پیدا کیا اور ہماری رہنمائی اور رشد و ہدایت کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا سلسلہ جاری کیا. آخر میں رسول الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی. درود و سلام نازل ہو اللہ تعالیٰ کے تمام نیک اور برگزیدہ بندوں پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی احمد مجتبی محمد مجتبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے دینی اور ملی بھائیوں اور پردہ نشین خواتین، میری ماں اور بہنوں، آج کے اس جمعہ کے خطبہ میں جس موضوع کی مناسبت سے باتیں ہوں گی وہ میرا موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ سے حقیقی طور پر ڈرنے والے کون ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو مجھے کہنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم تمام سامعین کو، سننے والوں کو اور سننے والیوں کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما. مجھے جو وقت دیا گیا ہے وہ 1:20 ہے. 1:20 تک میری بات جہاں تک پہنچے گی انشاءاللہ میں وہیں پر اپنی بات کو ختم کر دوں گا. جیسا کہ موضوع کا اعلان آپ کے سامنے کیا گیا، اس موضوع کی مناسبت سے ابھی آپ کے سامنے سورہ مومنون کی چند آیات پڑھی گئی. پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، کہ مجھ سے حقیقی طور پر ڈرنے والے کون ہیں. بعد کی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ان صفتوں کو بیان فرمایا ہے، ان اوصاف کو بیان فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالی سے حقیقی طور پر ڈرنے والے ہیں. اب ہم ان آیات کی روشنی میں اپنی زندگی کا محاسبہ کریں کہ کیا ہم ان آیات کے مصداق ہیں. اگر مصداق ہیں تو فبہا، بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں ہیں تو ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں. پہلے نمبر پر اللہ تعالی نے بیان فرمایا والذین هم بآیات ربهم یؤمنون. پہلے نمبر پر کیا بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ کہ جو میری آیات کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی آیات کے اوپر ایمان کیسے رکھنا ہے؟ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر کے اوپر قرآن کو نازل کیا ہے، من وعن، ویسے ہی ایمان رکھنا ہے. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں قرآن کی ایک آیت کو نہیں مانتا ہوں تو وہ ایسی صورت میں مذہب اسلام اسے اسلام سے خارج قرار دیتا ہے. ایسے شخص کی ضرورت نہیں ہے مذہب اسلام میں. تو قرآن کے اوپر کیسے ایمان لانا؟ من وعن، ویسے ہی ایمان لانا ہے. ابھی آپ نے سنا ہوگا چند مہینہ پیشتر، جس کا سابق نام وسیم رضوی ہے اور موجودہ نام
نارائن تیاگی ہے، اس نے کیا کہا کہ میں قرآن کریم کی 26 آیات کا انکار کرتا ہوں، میں قرآن کریم کی 26 آیات کو نہیں مانتا ہوں، تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص قرآن کریم کی 26 آیات کیا، اگر قرآن کریم کی ایک آیت کا منکر ہے، اور ایک آیت تو بہت دور کی بات ہے، اگر ایک لفظ کا منکر ہے، اور لفظ تو بہت دور کی بات ہے، اگر ایک حرف کا منکر ہے، تو ایسی صورت میں مذہب اسلام میں اس کی گنجائش نہیں۔ مزید اس نے کیا کہا کہ قرآن کریم کی 26 آیات میں اضافہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں کیا، جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر قرآن کی عظمت کی گواہی دی۔ اللہ تعالی نے بیان فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی نے ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ پتہ کیا چلا کہ جب قرآن کریم کی سورہ اقرا کی چند آیات نازل ہوئی، اس وقت سے لے کر کے جب آخر میں سب سے آخر میں جو آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم، عنوان ویسے ہی محفوظ ہے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے نازل کیا ہے، اور قرآن میں کوئی حذف و اضافہ نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ آپ جانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اختیار نہیں تھا کہ قرآن کے کسی حرف میں اضافہ کریں یا گھٹا دیں، چہ جائے کہ حضرت ابوبکر صدیق یا بعد کے ادوار کے لوگ کریں۔ آج جمعہ کا دن ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے کیا کرے گا، روئے زمین کے اوپر جو مسیح دجال کا فتنہ، جو سب سے بڑا فتنہ ہوگا، اللہ تعالی اس سے محفوظ رکھے گا۔ میں جمعہ کے خطبہ میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں کہ ہاتھ اٹھواؤں، شاید بعد ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے سورہ کہف کی تلاوت کی ہوگی، میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا اس لیے کہ وقت مختصر ہے۔ سورہ کہف کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری قوموں کا ذکر کیا، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ بیان فرمایا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنے خطاب میں بیان فرمایا کہ سب سے زیادہ میں جانکار ہوں، سب سے زیادہ میں جاننے والا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ تم وقت کے پیغمبر تو ہو لیکن سب سے زیادہ جاننے والے نہیں ہو، جاؤ توشہ لو اور جاؤ فلاں جگہ پر میرا بندہ ایک ہے جسے میں نے نبوت تو نہیں دی ہے لیکن وہ تم سے زیادہ جانکار ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام توشہ لیے، توشہ میں کیا، بھنی ہوئی مچھلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ لو مچھلی اور اس کو بھون کر کے لینا، اور جہاں پر وہ غائب ہو جائے وہی تمہارا مسکن ہے، ٹھکانہ ہے۔ اپنے ساتھ اپنے شاگرد یوشع بن نون کو لیے اور لے کر کے جب جا رہے تھے تو ایک جگہ راستے میں نیند آ گئی، آرام کیے۔ یوشع بن نون نے دیکھا کہ اچانک مچھلی زندہ ہوئی، تھیلے سے نکلی اور نکل کر کے سمندر میں چلی گئی۔ یوشع بن نون کو شیطان نے بھلا دیا، قرآن کریم نے جیسا کہا ہے وہ بھول گئے۔ پھر حضرت موسیٰ چلتے رہے یہاں تک کہ تھک گئے، اپنے شاگرد سے کہا کہ اب میں جو ہے بہت زیادہ بھوکا ہوں، اب جو ہے لاؤ۔ تو یوشع بن نون نے کہا کہ فلاں جگہ جو ہم آرام کرنے کے لیے ٹھہرے تھے وہاں پر ہم نے دیکھا کہ جو ہے مچھلی زندہ ہو گئی، سمندر میں چلی، کہا کہ وہی ہمارا ٹھکانہ تو وہیں جانا تھا۔ چنانچہ وہ الٹے قدموں سے وہاں پہنچے، وہاں پر حضرت خضر سے ملاقات ہوئی، گفتگو ہوئی، چلے۔ ایک لمبا واقعہ ہے، ایک قوم کے پاس گئے اور قوم والوں سے کہا کہ ضیافت کراؤ، قوم میں کوئی تیار نہیں ہوا ضیافت کرانے کے لیے۔ پھر اسی گاؤں میں دیکھا کہ ایک دیوار گری ہوئی، اس کو سیدھی کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی آدمی تھے، فوراً غصے میں آ گئے اور کہا کہ
ابھی قوم والوں سے آپ نے کہا کہ دیوار یہ جو ہے کھانے کے لیے ضیافت کرانے کے لیے تیار ہو جاؤ، کوئی تیار نہیں ہوا، اور پھر جو آپ اس دیوار کو سیدھی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر آپ نے دیوار کو سیدھی کی تو جو ہے اجرت لے لیتے۔ حضرت خضر نے کہا کہ آپ کے میرے پاس جو علم ہے آپ کے پاس وہ علم نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ اعتراض کر رہے ہیں۔ وہ کون لوگ تھے؟ کس شہر کے لوگ تھے؟ شہر انطاکیہ کے لوگ تھے۔ کون لوگ تھے؟ شہر انطاکیہ کے لوگ تھے۔ اور جس اسلام کی دبانے کی بات لوگ آج کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے شروع میں جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے کیا کہا؟ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ کفر تو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی نور کو جو ہے پورا کر کے رہے گا، گرچہ پورے کافر ایک جا اور یکجا کیوں نہ ہو جائیں، لیکن اللہ کے نور کو بجھا نہیں سکتے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام کی صدا کہاں پہنچ چکی تھی؟ شہر انطاکیہ کے اندر۔ شہر انطاکیہ کے لوگ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں، اور خدمت میں حاضر ہونے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری تو ناک کٹ گئی، آپ ہمارے اوپر احسان کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں کیا احسان کروں؟ کہا کہ حضرت موسیٰ اور خضر جس قوم کے پاس گئے تھے اس قوم کے افراد ہم ہی لوگ ہیں، اور جب تک یہ قرآن رہے گا تب تک جب قرآن کا ترجمہ لوگ پڑھیں گے اور اس کی تفسیر پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ حضرت موسیٰ اور خضر کہاں گئے تھے، ہم اسی شہر کے لوگ ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے اوپر یہ احسان کیجئے کہ قرآن کریم میں جو آیت ہے فَأَبَوْا أَن يُزَيِّفُوهُمَا، ابا یابی کے معنی عربی زبان میں کیا ہوتے ہیں؟ انکار کرنے کے۔ آپ کیا کیجئے؟ ابو میں جو با ہے اس با کے نقطہ کو تا سے چینج کر دیجئے، جس کا مطلب کیا ہوگا؟ فَأَتَوْا يُزَيِّفُوهُمَا، ضیافت کرانے کے لیے قوم کے تمام لوگ تیار ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ یہ کام تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ با کے نقطہ کو تا سے چینج کرنا کن کا کام ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کام ہے۔ پتہ کیا چلا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اختیار نہیں تھا کہ قرآن میں حذف و اضافہ کریں۔ قرآن کے اوپر کیسے ایمان لانا ہے؟ من وعن، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اس عقیدے کے ساتھ کہ اس میں ذرہ برابر بھی تحریف نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی۔ والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، پہلے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وہ میری آیات کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ نمبر 2، والذین هم بربهم لا یشرکون، کیا بیان فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں۔ ان کی زندگی میں جتنی بڑی مصیبت آ جائے، جتنی بڑی آفت آ جائے، لیکن وہ مجھے ہی پکارتے ہیں۔ لیکن آج کا ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اتنا کمزور ہو گیا۔ غیروں کو تو چھوڑ دیجئے، آج اہل حدیثوں کا جن کا منہج یہ ہے، جن کا یہ کہنا ہے کہ ہم قرآن کے مطابق چلتے ہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چلتے ہیں، میں جانتا ہوں بہت سارے اہل حدیثوں کو جو مزاروں اور آستانوں کے جو ہے خاک چھانتے ہیں۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ والذین هم بربهم لا یشرکون، وہ لوگ ہیں جو میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پہ کہا کہ آدم کی اولاد آسمان و زمین کے برابر گناہ کر کے آئے گا، ہم اس کو معاف کر دیں گے سوائے شرک کے۔ ایک حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ آدم کی اولاد آسمان کے برابر اور زمین کے برابر گناہ کر کے آئے گا تو میں ان تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا سوائے شرک کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پہ 18 پیغمبر کا ذکر کیا۔ 18 پیغمبر کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو مخاطب کیا، حضرت نوح کو مخاطب کیا، حضرت ابراہیم کو مخاطب کیا، حضرت موسیٰ کو مخاطب کیا، حضرت عیسیٰ کو مخاطب کیا، حضرت یحییٰ کو مخاطب کیا، حضرت ذوالکفل کو مخاطب کیا۔ 18 پیغمبر کا نام لینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا
كانوا يعملون. اگر ان انبیاء کی جماعت نے بھی میری خدائی میں جدائی ڈالنے کی کوشش کی تو ہم ان کے بھی عمل کو برباد کر دیں گے. شرک اتنا بڑا گناہ. اور آپ جانتے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کتنا بڑا ہے. میدان محشر میں تمام امتیں پریشان ہوں گی. پریشانی کے عالم میں کیا ہوتا ہے؟ اس دنیاوی زندگی میں اگر ہم پریشان ہوتے ہیں، ہم میں سے کسی کا باپ زندہ ہوتا ہے تو اپنے باپ کے پاس پریشانی لے کر کے جاتے ہیں. میدان محشر میں اپنے باپ آدم کے پاس جائیں گے. حضرت آدم کہیں گے کہ میرے بیٹے، اے میرے بچوں، آج میں تمہارے حق میں سفارش نہیں کر سکتا اس لیے کہ میں نے شجر ممنوعہ کو کھا لیا تھا. جاؤ نوح کے پاس جاؤ. حضرت نوح کہیں گے کہ میں نے اپنے مشرک لڑکے کے حق میں دعا کی تھی، رب کے سامنے جانے سے شرمندہ ہوں. جاؤ موسیٰ کے پاس جاؤ. حضرت موسیٰ کہیں گے کہ میں نے قبطی کو مار دیا تھا، رب کے سامنے جانے سے شرمندہ ہوں. آخر میں کن کا پتہ ملے گا؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث گستاخ رسول ہیں. مجھ سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کے مقام و مرتبہ کو جاننے والی کوئی جماعت اس روئے زمین کے اوپر پیدا ہی نہیں ہوئی. جہاں پر حضرت آدم بے بس ہو جائیں گے، جہاں پر حضرت نوح بے بس ہو جائیں گے، جہاں پر حضرت موسیٰ بے بس ہو جائیں گے، وہاں پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کی سفارش کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو سجدہ میں رکھ دیں گے. سجدہ کتنا لمبا ہوگا؟ محدثین کرام نے اس حدیث کے ضمن میں لکھا ہے کہ دنیاوی زندگی کے اعتبار سے 1 ہفتہ کے برابر لمبا سجدہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. کیوں؟ ہم گنہگار امتیوں کے لیے. کل میں فجر میں آیا تو شاید یہاں پر جو ہے آدھی جماعت تھی. ظہر میں دیکھا کہ 3 صفحے، اصل میں بھی 2 صفحے اسی طرح تھے. جبکہ میں رمضان میں آتا ہوں تو 5 صف 6 صف 7 صف پہلی مرتبہ مجھے غیر رمضان میں آنے کا اتفاق ہوا. اور آج بھی فجر میں میں دیکھا کہ آدھے صف لوگ موجود تھے. جمعہ میں اتنی بھیڑ کہاں جاتی ہے؟ کہاں سے آ جاتی ہے؟ ہم گنہگار امتیوں کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں. آج کیا ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جب گستاخی کی جاتی ہے تو ایسی صورت میں سوشل میڈیا کے اوپر، روڈوں کے اوپر بھیڑ لگا دیتے ہیں کہ واقعی میں ہم محب رسول ہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں. وہ لوگ جھوٹے ہیں جو لوگ روڈوں کے اوپر بھیڑ لگاتے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر لکھتے ہیں، اخبارات کے اندر شائع کرتے ہیں. پکے کون لوگ ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ فجر کی 2 رکعت سنت یاد کر لیجئے، اپنے ذہن کے گرہ پر لکھ لیجئے کہ فجر کی 2 رکعت سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دنیا و ما فیہا میں تمام چیزوں سے مجھے پسندیدہ ہے. تو واقعی میں اگر آپ محب رسول ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، تو ایسی صورت میں فجر میں ہماری بھیڑ ویسے ہی ہونی چاہیے جیسا کہ ہماری بھیڑ جمعہ میں نظر آ رہی. اپنے سر کو سجدہ میں رکھیں گے. آپ جانتے ہیں کہ تمام نبی کو اس ایک دعا کی مناسبت سے اختیار دیا گیا تھا کہ وہ دعا رد نہیں کی جائے گی. حضرت آدم بھی اس دعا کو اسی دنیا کے اندر کر کے چلے گئے، حضرت نوح بھی اس دعا کو اسی دنیا کے اندر کر کے چلے گئے، حضرت موسیٰ بھی اس دعا کو اسی دنیا کے اندر کر کے چلے گئے. قرآن کریم میں جس 25 نبی کا ذکر ہے، حضرت عیسیٰ یا تو کر کے گئے ہوں گے یا پھر دوبارہ آئیں گے تو کر کے جائیں گے، جن کا نام قرآن مجید کے اندر ہے یا حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کو ہم نے بھیجا، وہ تمام کے تمام اس دعا کو کر کے چلے جائیں گے سوائے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ مکہ والے ہماری دعوت کو نہیں سن رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا رخ کیا. طائف میں کیا ہوا؟ اوباشوں کو لگایا گیا، بدماشوں کو لگایا گیا، پتھروں کی اتنی بارش کی گئی، اللہ اکبر، کہ جسم کا کوئی ایسا عضو نہ تھا
جس میں پتھر نہ لگا ہو اور جہاں سے خون ٹپک نہ رہا ہو. یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی، عظیم قربانی صحیح دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے. اور آج ہم اسی دین کو بیچ کر کے کھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو عرش کے اوپر ترس آیا اور کہا کہ اے فرشتوں کی جماعت، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں تو 2 پہاڑیوں کے درمیان طائف والوں کو پیس کر کے رکھ دینا. اللہ کے جب فرشتے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ آرڈر ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو طائف والوں کو 2 پہاڑیوں کے درمیان رکھ کر کے پیس دیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر جو جملہ کہا تھا وہ آب زر سے لکھنے کے لائق ہے، سونے کے پانی سے لکھنے کے لائق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. اے اللہ میری قوم کو ہدایت نصیب فرما، اس لیے کہ میری قوم میرے مقام و مرتبہ سے ناآشنا ہے. 1-2 مرتبہ نہیں بلکہ 3 مرتبہ آپ کہہ رہے ہیں. لوگ یہ کہتے ہیں جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقف نہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو تلوار کے زور سے پھیلایا. یہاں پر تلوار چلانے کی بھی بات نہیں تھی، غیبی مدد تھی. اللہ تعالیٰ نے آرڈر بھیج دیا تھا، صرف زبان کو جنبش دینے کا جو ہے انتظار تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چے جائے کہ بد دعا کرتے، چے جائے کہ ہلاکت کے لیے کہتے. آپ نے ہدایت کی دعا کی اور کیا ہوا کہ فتح مکہ کے موقع پر پورا کا پورا طائف داخل اسلام ہو. تو مذہب اسلام تلوار کے زور پر نہیں پھیلا ہے بلکہ اخلاق کے ذریعے جو ہے اسلام پھیلا ہے. ایسے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو کر سکتے تھے جس دعا کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ یہ دعا رد نہیں کی جائے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد میں 50 تیر اندازوں کو متعین کیا اور 50 تیر اندازوں کو متعین کرنے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ جب تک میں دوسرا آرڈر نافذ نہ کروں کوئی یہاں سے ہل نہیں سکتا ہے. 50 کے 50 اس مورچہ کو سنبھالے رکھے گا، یہاں سے کسی کو ہلنے کی اجازت نہیں ہے یہاں تک کہ میں دوسرا آرڈر نافذ نہ کر دوں. کیا ہوا؟ شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو غلبہ عطا کیا، مال غنیمت لوٹنے لگے. اوپر جو لوگ تھے وہ لوگ سوچے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تو پورا ہو چکا ہے، اب یہاں رہنے کی ضرورت کیا ہے. کمانڈر جو تھے انہوں نے کہا کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت یاد نہیں ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا تھا کہ جب تک میں دوسرا آرڈر نافذ نہ کروں یہاں سے ہلنا نہیں؟ کیا ہوا؟ ان 50 لوگوں کے درمیان اختلاف ہوا اور 50 میں سے 40 نیچے اتر آئے اختلاف کی بنیاد پر. خالد بن ولید جو پہلی مرتبہ چکر لگایا اس مورچے کا، اس پہاڑی کا، اس درے کا، تو وہاں پر 50 تیر انداز موجود تھے، واپس چلے گئے. دوسری مرتبہ آیا 50 تیر انداز موجود تھے، واپس چلے گئے. تیسری مرتبہ آئے دیکھا کہ 50 تیر انداز موجود ہے، واپس چلے گئے. چوتھی مرتبہ جب آئے تو دیکھا کہ صرف 10 لوگ ہیں. وہ خالد بن ولید جن کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ اگر وہ کفر کی طرف سے لڑا تو اللہ تبارک و تعالی نے اسے غلبہ عطا کیا، اور اگر اسلام کی طرف سے 60 کے بالمقابل اگر 60,000 بھی تھا تب بھی اللہ تبارک و تعالی نے انہیں فتح سے ہمکنار کیا. یہی وہ خالد ہے جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد سیف اللہ، اللہ کی تلوار کے لقب سے ملقب کیا. وہی خالد بن ولید ہیں کہ جنہوں نے امت مسلمہ کے نام، ہم بھوپال والوں کے نام اور پوری دنیا کے امت مسلمہ کے نام ایک پیغام چھوڑ کر کے گئے. وہ پیغام کیا تھا کہ جب ان کی وفات ہو رہی ہے، موت ہو رہی ہے بستر کے اوپر، فطری موت ہو رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ اے دنیا کے لوگوں، خالد نے کئی مرتبہ جنگ کے اندر جھونک دیا تاکہ شہادت سے ہم کنار ہو جاؤں، لیکن میری شہادت نہیں لکھی ہوئی تھی، بستر پر موت ہو رہی ہے.
آخری وقت میں دیکھنے والوں نے دیکھا کہ خالد کی آنکھ میں آنسو ہے. پوچھنے والوں نے پوچھا کہ اے خالد، اتنے بڑے جرنیل ہو کر کے موت سے ڈر رہے ہو؟ کہا کہ خالد موت سے نہیں ڈر رہا ہے، بلکہ افسوس کر رہا ہے کہ خالد اتنا بڑا جرنیل ہو کر کے کاش کے شہادت کی موت ہوتی، فطری موت مر رہا ہے. خالد بن ولید نے لکھا کہ اے نوجوانوں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری موت جس حالت میں لکھ رکھا ہے، جہاں پہ لکھ رکھا ہے وہیں پہ موت آئے گی. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں تم کہیں بھی رہو گے موت آ کر کے وہاں پہنچے گی. خالد بن ولید نے دیکھا کہ درہ خالی ہے. چوتھی مرتبہ جب وہ آئے تو دیکھا کہ خالی ہے، اور انہوں نے ایسا حملہ کیا کہ وہ 10 تیر انداز کو 10 منٹ میں بھی نہیں لگا اور سب کو شہید کر کے بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گئے. اتنا قریب آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کو شہید کر دیا گیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی عقیدت محبت رکھنے والے کون ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں. یہ کون ہیں؟ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کے جسم کے اوپر 1-2 زخم نہیں آئے بلکہ 82 زخم آئے. 82 زخم آنے کے بعد اپنے سینہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع میں کیے ہوئے ہیں. یہ ہے محب رسول. ہم جھوٹے محب رسول کے دعوے دار ہیں کہ ہمیں جب ٹھنڈی کا موسم ہوتا ہے تو ٹھنڈی میں ہم وضو کر کے مسجد تک نہیں آ سکتے. اس سے بڑا جھوٹا محب رسول کون ہو سکتا ہے؟ 82 زخم کھانے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے نیچے رہیں، میں دفاع کے لیے اپنے سینہ کو کیا ہوں. یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی عقیدت و محبت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر اس دعا کو کر سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو نہیں کی اور بچا کر کے لے گئے. میدان محشر میں کریں گے، آپ کی دعا قبول کی جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جائے گا ارفع راسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھائیے، سل توتا مانگیے. کیا مانگتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کے لیے سفارش کریں گے. اس نبی کا اتنا بڑا مقام ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے کیا کہا؟ لئن اشرکت لیحبطن عملک. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے بھی میری خدائی میں جدائی ڈالنے کی کوشش کی تو ہم آپ کے بھی عمل کو برباد کر دیں گے. شرک اتنا بڑا گناہ ہے. آپ نے دیکھا کہ آپ کا کتنا بڑا مقام ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی طور پر آیت کو نازل کی جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا گناہ صادر ہونا ناممکن تھا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا اور کہا لئن اشرکت لیحبطن عملک. اگر آپ نے بھی میری خدائی کے اندر جدائی ڈالنے کی کوشش کی تو ہم آپ کے بھی عمل کو برباد کر دیں گے. تو پہلی صفت کیا ہے؟ حقیقی طور پر جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں رب کی آیات کے اوپر من وعن ویسے ہی ایمان رکھتے ہیں. دوسری صفت کیا ہے؟ جو رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. مجھے جو وقت دیا گیا تھا وقت ختم ہو چکا ہے، بس اتنی پر اپنی باتوں کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہمیں قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اسی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما. جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر قائم و دائم رکھ. جب ہمارا خاتمہ ہو تو آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہو. نکیرین کے تینوں سوال کے صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں جو حاضر ہیں تو ان کی مغفرت فرما، جو غیر حاضر ہیں تو ان کی مغفرت فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں تو انہیں شفاء کامل عطا فرما. جیسا کہ میں یہاں آیا تو مجھے پتا چلا کہ جناب شفیق الرحمان صاحب اور اسی طرح وفا صدیقی صاحب اور بہت سارے اخوان ہمارے بیمار ہیں. الہ العالمین تو انہیں جو ہے شفاء کامل عطا فرما. اے اللہ وہ بندے جو تیرے پیارے ہو چکے ہیں، اے اللہ تو ان کی مغفرت فرما دے. اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے. اے اللہ ان کے گزر جانے کے بعد ہمیں بھی قبر کی تاریکی کو یاد رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین آج عالم اسلام کے حالات ناگفتہ ہیں، بیان کرنے کے لائق نہیں ہیں. اے اللہ اپنے دشمنوں کو اور تیرے دشمنوں کو تیرے مد مقابل کرتے ہیں. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. تقبل يا رب العالمين. واخر دعوانا الحمد لله.